السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج کی ہم اس اسلامی تاریخ کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم عباسی خلافت کے 7ویں خلیفہ المقتفی کے دور میں وزیر قاسم کے ادا کردہ اہم کردار کو بیان کر رہے ہیں۔ القاسم کے اثر و رسوخ اور فیصلوں نے اس دور میں خلافت کے انتظامیہ اور پالیسیوں کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ براہ کرم ہمارے ساتھ رہیں ویڈیو کے اینڈ تک، جب ہم وزیر اور خلیفہ کے درمیان پیچیدہ حرکیات کو بیان کرتے ہوئے ان کے تعلقات کو تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ المقتفی اپنے والد کی طرح ثابت قدم نہیں تھے اور عدالت میں حکام کے ذریعے آسانی سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کے خلافت کے ابتدائی دور میں وزیر القاسم بن عبداللہ کا غلبہ تھا، ایک بہت ہی قابل آدمی وہ بھی تھا جس نے مؤخر الذکر کی موت سے کچھ دیر پہلے المعتید کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور اب نئے خلیفہ پر اثر و رسوخ کے لیے کسی بھی حریف کو بے رحمی سے ختم کر دیا تھا۔ اس طرح القاسم نے قید سفری حکمران عمرو بن لیث کو پھانسی دینے کا حکم دیا تھا۔ جب المقتفی نے بغداد پہنچنے کے فوراً بعد اس کی خیریت دریافت کی اور اشارہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، تھوڑی دیر بعد وزیر المعتید کے وفادار کمانڈر ان چیف بدر المعتیدی کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بدر کو بغداد سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، لیکن وزیر کے ایجنٹوں کی طرف سے معافی کا وعدہ کرنے کے بعد اسے ہتھیار ڈال دیے گئے۔ صرف 14 اگست کو اسے پھانسی دی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد القاسم نے خلیفہ کے چچا عہد الوہاد الموفق کے بیٹے کی گرفتاری کا حکم دیا، جس نے پھر سے کبھی نہیں سنا، اور ستمبر 903 میں الحسین بن عمرو نصرانی، ایک عیسائی سیکرٹری جس کی مقتفی نے ابتدا میں حمایت کی تھی اور جس نے القاسم کی مخالفت کی تھی، کی مذمت کی گئی اور جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے دفتر القاسم کے بیٹوں الحسین کو دے دیے گئے۔ محمد القاسم یہاں تک کہ مارچ 904 میں المقتفی کے شیر خوار بیٹے ابو احمد محمد سے اپنی چھوٹی بیٹی کی منگنی کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس ایوارڈ کے ذریعے ریاست میں ان کے ممتاز مقام کو نمایاں کیا گیا۔ اسلامی دنیا میں پہلی بار ایک خاص اعزازی لقب ولی الدولہ متعارف کروایا گیا۔ اس دور کے افسر شاہی کے جد و جہد میں القاسم ابن عبداللہ نے بنو الجرا کی حمایت کی اور بنو کرفرات کے شیعہ نواز جکاؤ کی مذمت کی۔ بنو فرات کے سرکردہ نمائندہ ابو الحسن علی ابن ارفرات صرف 904 میں وزیر کی اپنی موت کی وجہ سے موت سے بچ گئے تھے۔ اپنی موت سے قبل القاسم نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، یا تو العباس ابن حسن الجرائی یا علی ابن عیسیٰ جراح، لیکن مؤخر الذکر نے اس عہدے سے انکار کر دیا اور علی بن افراد نے جلد ہی العباس جرائی اور خلیفہ کی حمایت حاصل کر لی۔ المقتفی کے مختصر دور میں جنگ کا غلبہ تھا، لیکن وہ اپنے والد کے برعکس غاز خلیفہ کے برابر تھا۔ المعتید نے مہمات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، ایک ذاتی مثال قائم کی تھی اور حکمران اور سپاہیوں کے درمیان وفاداروں کے رشتہ داروں کی تشکیل کی اجازت دی تھی۔ مورخ مائیکل کے مطابق دوسری طرف المقتفی اپنے کردار اور طرز عمل میں ایک بہودہ شخصیت ہونے کی وجہ سے فوجیوں میں بہت زیادہ وفاداری پیدا نہیں کر سکتا۔ الہام کو چھوڑ دو۔ تو دوستو، کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت عباسی خلافت کے 7ویں خلیفہ المقتفی کے مشرقی جنگجوؤں کے ساتھ تعلقات کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے، سنت رسول کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔